ایشیا کی سرزمین ملتان بلو پوٹری میں اپنی خوبصورتی، نفاست اور انفرادیت کی بنا پر دنیا بھر میں مشہور ہے۔ صدیوں پرانے اس فن کی روایت آج بھی زندہ ہے۔ نیلے خزانے کی اس شاندار تاریخ اور مہارت نے اسے آرٹ کی دنیا میں خاص مقام دیا ہے۔ بلو پوٹری کا فن ملتان کی ثقافتی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ یہ فن قدیم ہند پھر ایران سے ہوتا ہوا افغانستان کے راستے سے آیا، وسطی ایشیا سے متاثر ہو کر ترقی پا گیا۔ ملتان میں 13ویں صدی کے دوران یہ فن شروع ہوا، جسے صوفیوں فنکاروں نے فروغ دیا۔ بلو پوٹری بناتے کیسے، اس کا پروسیجر کیا ہے؟ ہاں جی، اس کا فرسٹ سٹیپ جو ہے سندھ کلے ہوتی ہے۔ سندھ کلے کو ہم گرینڈ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ گرینڈ ہونے کے بعد یہ جاتی ہے مولڈ والوں کے پاس۔ مولڈ والے اس کی بیس تیار کرتے ہیں۔ بیس تیار کرنے کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہے وہ فنیشنگ ہے۔ فنیشنگ مینس کے نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں۔ فورتھ سٹیپ جو ہے وہ کاشیگر یعنی اس کے اوپر ڈرانگ کرتے ہیں۔ اور ففتھ سٹیپ جو ہے وہ ہے گلیز یعنی اس کے اوپر جو شائننگ ہوتی ہے وہ۔ اور جو چھٹے نمبر پہ ہے 6 میں وہ کلن ہے۔ کلن لاسٹ سٹیپ ہے۔ اس کے بعد تقریباً کلن کا جو ہے پروسیجر وہ 24 گھنٹے کا ہے اور اس میں 1200 ٹمپریچر تک ہم اسے لے کے جاتے ہیں۔ نیلے رنگ کی کاشیگری ثقافت، روحانیت اور صوفیانہ پن کو ظاہر کرتی ہے، اسی لیے قدیم زمانے میں اسلامی فن تعمیر کے لیے نیلے رنگ کی کاشیگری کا استعمال عام تھا۔ بہاؤالدین زکریا کا مزار، شاہ یوسف گردیز اور شاہ رکن عالم کے مزار پر بھی یہی بلو پوٹری نظر آئے گی۔ بین الاقوامی سطح پر پہچان بنانے والی بلو پوٹری بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہیں، جن میں پلیٹس، پیالے، گلدان، برتن، ٹائلز اور سجاوٹی اشیاء شامل ہیں۔ ملتانی پوٹری میں نیلا رنگ اس کا دل سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ لاسٹ سٹیپ ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے باہر نکال لیتے ہیں اور فار سیل کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ سر، آپ کو ان تمام چیزوں میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں اس تمام کام میں، پوٹری بنانے میں؟ جو پہلی مشکل ہے سب سے بڑی، وہ اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں ان میں سے 50% ہم نے یہیں پر خود ہی تیار کی ہیں۔ اور جو دوسرے نمبر پہ اسٹیپ ہے وہ ویدر کا ہے۔ جیسے ہی موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو جو بیس ہے وہ ان خشک ہونے میں اسے ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ دو مشکلات جو ہیں ہم فیس کرتے ہیں۔ بلو پوٹری ایک شاندار فن ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کی ثقافت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور اس فن کی خوبصورتی، نفاست اس کے کاریگروں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہی کاریگر ہیں جو اس قدیم روایات کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اپنی ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔